على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البلاد بلاد الله والعباد عباد الله حيثما أصبت خيرا فأقم، او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مواعظ حسنہ آپ سنتے رہیں گے. قیام پاکستان کا مطلب آپ نے سنا، انشاءاللہ سنتے رہیں گے. صرف ایک بات کر کے مختصر دعا کرتا ہوں. اساتذہ بھی سبق پڑھا کے یقیناً تھک گئے ہوں گے، آپ حضرات بھی صبح سے بیدار ہوئیے. پاکستان کے ساتھ محبت، پاکستان کے ساتھ خیر خواہی، خیر خواہوں کے ساتھ پیار، چاہے وہ پاک افواج ہو، پاکستان کی فوج ہو، چاہے اور ادارے ہوں جو اخلاص پہ مبنی ہیں، بنائے گئے ہیں، اور ان سب سے پہلے علماء، کہ ہمارا خون بڑھ جاتا ہے جب بانیان میں نام ہم علماء دیوبند کا سنتے ہیں. بطور وکیل کے شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ آگے تھے، باقی تائید کی دنیا میں سارے علماء دیوبند تھے. اگر کوئی اختلاف بھی رکھتا تھا، یقیناً رکھتا تھا، تو وہ بھی ایک اخلاص پہ مبنی تھا. تو ہم سب بانیان کے ساتھ حصہ بقدر جثہ محبت رکھتے ہیں، اور رکھنی چاہیے. محمد علی جناح مرحوم کا ذکر آتا ہے، عوام و خواص بڑی عزت سے نام لیتی ہے، اس لیے کہ وہ بانیان میں سے ہیں. وہ تو اچھے لوگ تھے، لیکن اگر کوئی غلط بھی ہو، آپ کے والد یا والدہ کی عزت کرتا ہو، تو آپ اس سے محبت رکھتے ہیں. میں ایک جنازے میں گیا، سخت گرمی تھی. ایک بڑا معزز آدمی پٹھان، اس نے رومال جو اس کے پاس تھا، غالباً سفید رومال، اس نے میرے پاؤں کے نیچے رکھا جب میں جنازہ پڑھانے لگا. بعد میں نے دیکھا کہ مولانا قاری ذل الرحمان حافظہ اللہ اس سے کوئی بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کیا بات کر رہے تھے؟ تو انہوں نے نہ بتانے کے، نہ چاہنے کے باوجود بتایا کہ میں نے اسے کہا کہ تو نے میرے والد کی عزت کی ہے، اللہ تجھے عزت عطا فرمائے. ٹھیک ہے، ہر آدمی کا ایک ذہن ہوتا ہے. تو بھائی، جو ہمارے اکابرین کے ساتھ چلے ہیں اور عزت کی ہے، ہمارے دل میں ان کا عزت مقام، حصہ بقدر جثہ دعائیں ان کے لیے ہیں. ہم محتاط لوگ ہیں، دعا دیتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں.
مخالفت کرتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں، تعریفیں کرتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے۔ کل ہر ایک لفظ کا ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ایک دفعہ یہاں ایک بزرگ آئے، ظہر کی نماز پڑھی، بڑے وجاہت والے، زلفیں رکھی ہوئی، ٹوپی بڑی اعلیٰ۔ میں نے انہیں غالباً بوتل یہ چائے پلائی، وہ تعجب سے دیکھنے لگے کہ یہ مولوی میری عزت کیوں کر رہا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے چچا ہیں۔ وہ پھر اور حیران ہو گئے۔ تو میں نے وضاحت کی کہ میرے استاذ العلماء قاری سلطان محمد مدظل علی پنڈی گیب والے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ پونڈا والے میں جو حکیم صاحب بیٹھتے ہیں یہ میرے لنگوٹیے یار ہیں۔ آپ ادھر آئے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں جب بھی آپ کی دکان سے گزرتا ہوں تو آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ میرے استاذوں کے دوست ہیں، میرے چچا ہیں۔ تو یہ سب میں دلائل دے رہا ہوں کہ محسن کے ساتھ محبت رکھنے والا، اس سے بھی انسان کی محبت ہوتی ہے اگر انسان سمجھدار ہو۔ تو ہم بانیان پاکستان، کیونکہ ایک ہے پاکستان کا بنانا، انہوں نے بنایا، پھر چلانا، پھر بچانا۔ تو بنانے میں جو تھے، چلانے میں جو تھے اور ہیں، اور بچانے میں جس طرح پاک افواج وغیرہ ہے، ہم سب کے لیے خیر خواہ ہیں، سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہماری اپنی ایک دنیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہم آزاد ہیں نا، آزادی ہے۔ استاد جمیل صاحب، مفتی صاحب بڑے اچھے انداز سے، اور اس سے پہلے نوجوان، پھر خطیب صاحب ایک چیز بیان کر رہے تھے حضور علیہ السلام کی شان، وہ بھی ایک آزادی ہے کہ ہم ہر چیز بیان کر سکتے ہیں، اور بغیر نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے کے ہماری زندگی کا گزارا نہیں ہے۔ تو ہم مدارس کی دنیا میں، مساجد اور اداروں کی دنیا میں ہم آزاد ہیں، ہماری اپنی ایک زندگی ہے۔ نہ ہمیں زرداری، نہ عمران خان، نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف، نہ مشرف ملعون، ہمیں کوئی بھی ملعون میں نے صرف مشرف کے ساتھ لگایا ہے، اور وہ میں اسے کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، لال مسجد کے حوالے سے اور علماء کے ساتھ، عوام کے ساتھ زیادتیوں کے حوالے سے۔ بہرحال وہ ہمیں نہ مٹا سکے نہ بٹھا سکے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہم پہ کسی کا تسلط نہیں۔ میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہماری اپنی دنیا ہے مدارس میں، اور ایسی دنیا ہے نہ ہمیں الیکشن کی ضرورت ہے نہ سلیکشن کی ضرورت ہے۔ ہم بڑی آزادی سے وقت گزار رہے ہیں، ہمارے جیب میں کچھ نہ ہو سب کچھ ہے، سب کچھ ہو کچھ بھی نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ نہ ہماری کوئی زندگی تنگ ہے، ایک ناراض ہو تو ہم پریشان نہیں، 100 راضی ہو جائے ہم خوش نہیں۔ کیوں؟ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ آخر میں میری بات یہ ہے کہ خطباء بیٹھے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، ابو الخطباء ضرور ہوں، ابو الحفاظ ہوں، ابو المدرسین ہوں، یہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں نے کہہ دیا۔ لیکن آج میں ایک نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ مولانا عبد الرحمن فاروقی حفظ اللہ کہہ رہے تھے کہ ابو مواعظ بیان کریں گے، تو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ زندگی میں آپ نے یہ بات ضرور کہنی ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ کہتے ہیں آپ، سنتے بھی ہیں، لیکن اس سے تھوڑا آگے چلیں۔ اور جس وقت یہ پاکستان بنایا گیا تھا تو زور شور اہل سنت والجماعت کا تھا، میری یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، ورنہ لا الہ الا اللہ کلمہ نہ ہوتا، ایسا کلمہ ہوتا کہ گجرا والے واپس جائیں تو ابھی کلمہ چل رہا ہو۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو معلوم ہوا کلمہ یہی تھا۔
اہل سنت والجماعت، ما انا علیہ واصحابی، صدیق، فاروق، عثمان، آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، رضی اللہ تعالیٰ، کہ غلبہ الحمدللہ اسی چیز کا تھا۔ اب بات سمجھیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ عطا الرحمان صاحب کے کچھ خصوصی عزیز ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں، ان کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے۔ اب وہ میری عمر کے ہیں، میری کزنیں، میرے کزن بچپن میں اٹک میں آئے تو ان کی زبان سے ہم یہ نعرہ بہت زیادہ سنتے تھے۔ ویسے تو سب کو پتہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج بھی عطا الرحمان صاحب کا ایک دوست یا خالو یا چچا یا کوئی بھی ہے، دادا ماموں، آج بھی وہ بڑھاپے میں بھی سگریٹ پی کی بھی یہی نعرہ لگا رہا ہوتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے یہ آوازیں اچھوں سے بھی سنی، بروں سے بھی سنی، اپنوں بھی سنی اور بیگانوں سے بھی سنی، لیکن میں آج آپ کو ایک نقطہ دیتا ہوں، آپ تھوڑی سی بات بڑھایا کریں، موقع مل جائے گا توحید بیان کرنے کا۔ خطیب صاحب، عبدالستار صاحب، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ایک جملہ ہے، اور آگے ایک جملہ بڑھائیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، وہ پھر بیان کیا کریں۔ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، حاضر و ناظر کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، سمیع و بصیر کوئی نہیں۔ آج میں بخاری شریف جلد ثانی میں ابھی پڑھا رہا تھا تو میں بڑے پیار سے، شفقت سے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہمارا عقیدہ جو اشاعت التوحید والسنہ والا ہے، دیکھ لو آج کلیب بدر کے حوالے سے امام بخاری کیا لائے ہیں اور کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے وعدہ کرتے ہو، کیا کہا کرو گے، پاکستان کا مطلب، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، وہ جب بیان کرو گے موقف بھی بیان ہو جائے گا اور اشاعت التوحید والسنہ کی ترجمانی بھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ میرے عزیزوں نے، نوجوانوں نے، ان طلباء نے، اساتذہ نے، بزرگوں نے، بابا سندھی صاحب کی نگرانی میں، سرپرستی میں اور نیک لوگ بھی بیٹھے ہیں اور عوام و خواص بیٹھی ہے، اے رب کائنات یہ جو پروگرام کا انعقاد کیا ہے اپنے دربار میں قبول فرما۔ اللہ تیرا حکم ہے اپنے وطن کے ساتھ محبت رکھنی، مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت رکھنی، سابقہ لوگوں کے لیے دعائیں کرنی۔ اے رب کائنات اس بنیاد پہ یہ ہم نے ایک پروگرام کیا ہے، اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے پاکستان بنانے میں جتنے لوگ تھے، چاہے وہ سیاسی تھے، وکلاء تھے، جو بھی تھے، علماء تھے، اللہ سب اہل ایمان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ ہمیں پاکستان کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو اس کے وفادار ہیں ان کی خدمت، محبت اور ان کی سپورٹ کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو غدار ہیں، بدبخت ہیں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ انسلاک، اتصال، تعلق، محبت، اظہار محبت کی توفیق نہ عطا فرمانا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ مدارس میں ہماری ایک دنیا ہے اور یہ بادشاہت ہے، اللہ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسل کو اس سے محروم نہ کرنا۔ مدارس، مساجد کی حفاظت فرما اور یہ ہماری آزادی دین بیان کرنے میں، پڑھانے میں ہم سے نہ چھیننا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اللہ ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے ادارے ہیں، پولیس ہے وغیرہ جو حفاظت کر رہی ہیں، دفاع کر رہی ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ حکومت کے حوالے سے اللہ ہم ہمیشہ پریشان رہے، آج بھی پریشان ہیں، اپنی رحمت فرماؤ، ہمیں اچھے لوگ عطا فرما دو۔
اللہ جتنی یہ میری اولاد بیٹھی ہے روحانی جسمانی سب کی حفاظت فرماؤ، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔